الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب الله وحب نبيه وقراءة القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر عمل میں آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اپنائیں۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمیں کسی موڑ پر بھی آپ نے یتیم نہیں چھوڑا کہ ہماری رہنمائی نہ ہوئی ہو۔ ہر موقع پر آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے درخشندہ اصول ہمارے لیے شاہراہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، چونکہ بچے ہی آئندہ کی نسل ہیں، آئندہ کی ہماری کیا ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ انہی کے ذریعے سے آئندہ کی عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی جڑی ہوئی ہے۔ بچے اگر صحیح راستے پر چلتے ہیں اور کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں تو اس قوم کا مستقبل تابناک ہوتا ہے، اور جس قوم کے بچے جاہل گوار رہ جائیں، بے ادب رہ جائیں، دین و دنیا سے ناآشنا رہ جائیں، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس قوم کو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جاہل ہونا ہی ان کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتوں کی عادت ڈالو، ان کو 3 ادب سکھاؤ خاص طور سے۔ نمبر 1، حب اللہ، اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو اولاد خود بخود اللہ کے حکم کو پورا کرے گی، اس لیے کہ محبت آدمی کو محبوب کی ہر ادا کو اور اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کتنا ہی سخت حکم دے وہ کر گزرتا ہے۔ فرحاد کو شیریں سے محبت تھی تو فرحاد سے شیریں نے کیا کہا، اس پہاڑ سے نہر نکال کے لے آؤ تو ہم تم سے شادی کر لیں گے۔ اس دیوانے نے کیا کیا، کلاڑا لیا اور پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ توڑتے توڑتے وہ دن آیا کہ اس نے نہر بنا دی۔ اب شادی کرنا تھی، کسی ظالم نے اس کو جا کے خبر کر دی کہ شیریں تو مر گئی۔ اب جس کے لیے یہ جتن کیا تھا، پریشانی کی تھی، وہی نہ رہی تو بس اس نے جس تیشے سے پہاڑ کھود رہا تھا اسی کو مارا اور مر گیا۔ حالانکہ کسی نے جھوٹ بولا تھا۔
لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ محبت آدمی کو پہاڑ توڑ کے نہر نکالنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ جب دلوں میں محبت ہوگی اللہ کی، تو بڑا ہو چھوٹا ہو، جوان ہو مرد ہو عورت ہو، تو اللہ کے ہر حکم کو اپنانا، اپنی زندگی میں لانا آسان ہوگا۔ اور محبت نہیں ہے تو احکام خداوندی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم انسان کے لیے بہت بھاری بار بن جاتا ہے، اس کو زندگی میں لانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، وہ جب تک حکم خدا کو پورا نہ کریں اس وقت تک انہیں چین ہی نہیں پڑتا، سکون ہی نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے حکم خدا کو پورا کر کے۔ تو اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وحب نبیکم، یا حب نبی کی ہی، اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کرو۔ کہ نبی کی محبت ہوگی تو نبی کے طریقے اور نبی کی سنت پر چلنا آسان ہوگا۔ آج جوانوں کے دلوں میں ایکٹرز کی محبت ہے تو ان کی زندگی اپنانا ان کے لیے آسان ہے۔ آپ ان کے بال دیکھ لیں، گال دیکھ لیں، لباس دیکھیں، تراش و خراش دیکھیں، زندگی کی نقل و حرکت اور ان کے شب و روز دیکھیں، ان ایکٹرز کی بالکل نقل، ایسا لگتا ہے یہ ابھی وہیں سے اٹھ کے آ رہا، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے اٹھ کے آ رہا۔ حالانکہ اس کو کیا ہے، کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، لیکن زندگی اس کی اپنا رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اسے محبت ہے۔ محبت ہے تو ان کی زندگی کو اپنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ خنزیر کٹ بال لوگوں نے رکھ رکھے ہیں، میں ان کو خنزیر کٹ کہا کرتا ہوں۔ اوپر کھڑے ہیں، یہاں سے غائب، یہ خنزیر کٹ بال ہے۔ خنزیر کے بال ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزح سے منع کیا ہے۔ قزح انہی بالوں کو کہا جاتا ہے، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے ہوں، یہ قزح ہے۔ بخاری کی روایت میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزح، اللہ کے نبی نے قزح سے منع کیا۔ بخاری کی کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی بات نہیں ہے، ضعیف کمزور روایت نہیں ہے، لوہا لاٹ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے قزح سے منع کیا۔ لیکن آج کا جوان نبی کے قول کو، نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے شرماتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑے بدماش ہیں، بدقماش ہیں، بیہودہ ہیں، سب سے بڑے بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، ان کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ یہ طرز کیا ہے؟ ان سے بڑا زانی کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے طریقے کو اپنانا اچھا لگتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کو حیا کا درس دیا، انسانیت سکھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ دیا، وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو دوسری بات کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو۔ یہ ادب سکھاؤ ان کو کہ ان کے دلوں میں تمہارے نبی کی محبت آ جائے۔ اور نبی کی محبت جب آتی ہے تو بچہ بھی نبی کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ معاوض اور افرا کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کو ان کی ماں نے بٹھا دیا۔ تو غزوہ بدر میں دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، تلوار لٹکاتے ہیں گردن میں تو زمین پہ گھسٹتی، اتنے چھوٹے ہیں، لیکن ماں نے دل میں نبی کی محبت ڈالی۔ تو جنگ بدر میں پہنچ گئے، عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے اور پوچھتے ہیں چچا جان پھر ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں شروع میں تو مجھے خطرہ لگ رہا تھا، میں اپنی حفاظت اپنا دفاع کروں گا یا ان بچوں کا دفاع کروں گا، ان بچوں کی حفاظت کروں گا۔ جب انہوں نے پوچھا پھر ابو جہل کون ہے تو میں چونکا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا جی ہم نے ٹھان لیا ہے یا تو اسے ماریں گے یا مر جائیں گے۔ ابھی اس بچے کی بات پوری، دوسرے نے پوچھا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کیا کرو گے بیٹے؟ ہم نے ٹھانا ہے کہ جب تک اسے مار نہ لیں گے یا مر نہ جائیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔
عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ معصوم بچے، چھوٹے سے بچے، کھلی ابھی کلی ان کی کھلی ہے اور عزم یہ ہے۔ اتنے میں ابو جہل دکھائی دیا، صفوں کو کفار کی درست کر رہا ہے، تو کہا یہ رہا تمہارا مطلوب اور مقصود، وہ رہا صفوں کو سیدھا کرتا ہوا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں جیسے شکرا پرندے کے اوپر جھپٹا مارتا ہے، ایسے وہ دونوں بچے دوڑے بھاگے جا رہے ہیں اور گھس گئے جا کر کے، اور بیچ راستے میں آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا کہ دیکھو یہ گھوڑے پر ہے، ہم نیچے ہیں، اس پر حملہ کریں گے ہماری تلوار نہیں پہنچے گی، کیا کریں؟ کہ ایک نے کہا دیکھو ہم گھوڑے کی ٹانگ کاٹیں گے، تم اس کے اوپر حملہ کر دینا۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ تلوار ماری، ٹانگ کٹی، وہ نیچے گرا، دوسرے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اکرمہ جو ان کے بیٹے ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ پیچھے بیٹے بھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے ایک کی یہ ہاتھ پہ تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، کھال لٹکی ہے، لٹکی ہوئی کھال کے ساتھ پورا دن لڑتے رہے۔ بچہ ہے، کیا جذبہ ہے، کیا امنگ ہے، کیسی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس ماں نے اپنے بچے کے دل میں کتنی محبت بٹھائی۔ تو اس لیے ہم اپنی اولاد کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو بٹھائیں۔ جب نبی کی محبت ہوگی دل میں، یہ کچھ بھی کر گزرے گی، کچھ بھی کر گزریں گے۔ آج غیر اقوام کی، یورپ امریکہ کی کوشش ہے کہ ان کے جوانوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کی محبت کو نکال دو، اور مسلمان جوان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نبی کی ذات کا اگر مسئلہ آ جائے، وہ ہر کام پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، ہر مشکل کو انگیز کر سکتا ہے، ہر دکھ درد کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جہاں نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو مسلمان جوان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس لیے ان کی کوششیں مختلف انداز سے کہ جوانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دو، پھر جو چاہو ان کے ساتھ کرنا۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ رمضان میں خوب تلاوت کی، رمضان گیا تو تلاوت بھی رخصت ہو۔ اب فجر بعد ہر ایک خراٹا مار کے سو رہا ہے، اب تلاوت کی ضرورت نہیں، کہ اب اللہ کا قرآن باقی نہیں رہا، اب اللہ کے قرآن سے محبت نہیں رہی۔ ہر باپ ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کو تلاوت پر ڈالنا، کہ صبح نماز پڑھو، پہلے تلاوت کرو، چاہے پاؤ پارے کی تلاوت کرو، اس کے بغیر نہیں سو سکتے۔ رات چھوٹی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، جوانی عمر ہے، 6-7 گھنٹے چاہیے نیند، ٹھیک ہے 6-7 گھنٹے نہیں ملتے، فجر بعد تم سو لو، لیکن لازم ہے پہلے کیا؟ نماز پڑھو، نماز کے بعد تلاوت کرو، پھر سو جاؤ، اس سے پہلے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فرمان ہے۔ تو بات یہاں تک چلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت ہی پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے 4 بچوں نے آپ کے اوپر پیشاب کیا ہے، 4 بچوں نے۔ ایک مرتبہ آپ ایک بچے کو پیٹ پہ رکھے ہوئے، لیٹے ہوئے پیٹ پہ بیٹھا ہے، اس نے پیشاب کیا، آپ نے حرکت نہیں کی تاکہ پورا پیشاب کر لے، اس نے پورا پیشاب کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو دھو لیا۔ ہم ہوتے تو کیا ہڑبڑا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ کبھی کندھے پہ آپ بٹھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پکڑا اور پھر ان کے ہاتھ پکڑے اور وہ پیروں سے چل کر اللہ کے نبی کے اوپر چڑھ رہے ہیں، سینے تک چڑھ کر کے آ گئے، سینے تک۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو قریب کر کے ان کا بوسہ لیا، فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ وضو فرما رہے ہیں، منہ میں آپ کے پانی تھا، میں قریب پہنچا، آپ نے اپنے منہ کا پانی میرے چہرے پہ ڈال دیا،
یعنی چہرے پہ کلی کر دی. اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ تہذیب کے خلاف ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا پانی ہو یا لعاب ہو یا بلغم ہو، کسی کو مل جائے اس کی تو خوش نصیب. آپ علیہ السلام نے ان کے چہرے پہ پانی ڈالا، کلی کی. انہوں نے بالکل ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کی عمر چونکہ بچے تھے، اس بات کو انہوں نے یاد رکھا. بخاری میں روایت ہے، یاد رکھا، اور بعد میں بڑے ہو کر فخریہ اس کو بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے میرے چہرے کے اوپر کلی کیا. اور اس کی وجہ سے ان کا چہرہ سرسبز و شاداب رہا کرتا تھا. تو نبی علیہ السلام کو بچوں سے بے پناہ محبت تھی، اور بچوں سے جب محبت ہوگی اور بچوں کو بھی جب آپ سے محبت ہوگی تو بچے کو آپ جو بات کہیں گے وہ مانیں گے. دیکھیں، یاد رکھیں، بچہ ہمیشہ آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے. آئیڈیل کی تلاش اسے ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے میری ماں کیسی، میرا باپ کیسا، میرا دادا کیسا، میرا چچا کیسا. گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھتا ہے، اور ان میں سے جس کی زندگی اسے سب سے اچھی لگتی ہے اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اب اگر باپ کیا ہو، چھچورا قسم کا ہو، بدماش قسم کا ہو، بے نمازی ہو، بے غیرت قسم کا ہو، بے حیا ہو، برے کام کرتا ہو، اور بیٹے سے امید رکھے یہ جنید وقت ہو جائے، یہ کیا بن جائے؟ وقت کا شبلی بن جائے، تو یہ اس کا پاگل پن ہے، دیوانگی ہے. بچے کو آئیڈیل بن کے دکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے آئیڈیل تھے، تو صحابہ کیسے بنے؟ صحابہ نے آپ کی زندگی کو اپنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت. ایک مرتبہ حضرت حسن، اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے، حضرت حسن راستے میں مل گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پکڑو بھائی نے، اور آپ دوڑے. اب وہ بچے تھے، کبھی ادھر بھاگیں، کبھی ادھر بھاگیں، کبھی ادھر بھاگیں، کبھی ادھر بھاگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے پھر آخر جب بہت بھاگ لیے تو ان کو پکڑ لیا، پکڑا، اور پھر ان کی تھوڑی کے نیچے یوں ہاتھ رکھا، پھر دوسرا ہاتھ آپ نے یوں پیچھے رکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا منہ کھول، اپنا منہ کھول. منہ کھولا، آپ نے ان کے منہ کا بوسہ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کیا تھی؟ محبت تھی. کبھی حضرت حسن حسین کو لیتے، آپ ان کی خوشبو سونگھتے اور فرماتے ریحانتیہ، یہ میرے جنت کے پھول ہیں. جنت کے کیا ہیں؟ پھول ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جمعے کے دن خطبہ دے رہے، جمعے کے دن خطبہ دے رہے، ممبر پر کھڑے. اتنے میں دیکھا حسن حسین باہر سے آ رہے، اور ان کا جو کپڑا تھا وہ نیچے لٹک رہا تھا، وہ بار بار پیروں میں اٹک رہا تھا، وہ لڑکھڑا رہے تھے. اللہ کے نبی سے رہا نہیں گیا، خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے خطبہ چھوڑا، گئے، گود میں اٹھایا، لے کر ممبر پر آئے، اور پھر آپ نے فرمایا اولاد آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے. اولاد آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حسن حسینی سے محبت نہیں تھی، بلکہ جو بچہ ملتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار فرماتے تھے. جو بچہ ملتا تھا آپ اس سے محبت فرماتے تھے. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام گزر رہے ہیں، بچے اگر گلی میں ہیں، ان بچوں کو اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں. بچوں کو سلام سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ان سے خود سلام کرو. یا آپ بار بار انہیں سلام کرو گے تو خود سیکھ جائیں گے کہ سلام کرنا چاہیے. آپ ان سے کہو بیٹا سلام کیا کرو، تو 4 مرتبہ بھولیں گے، 1 مرتبہ یاد رکھیں گے. آپ 10 مرتبہ انہیں سلام کرو گے، انشاءاللہ پھر ان کی عادت پختہ ہو جائے گی، خود ہی سلام کرنا وہ شروع کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی کیا کرتے تھے، اور پھر کسی کو گود میں اٹھا لیتے تھے، کسی کو پیار کرتے تھے. آپ علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ 8-7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے. کہتے ہیں 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا، اور 10 سال میں اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنے چہرے سے ناگواری کا اظہار نہیں کیا. ما قال لی اف قط، کبھی بھی مجھے اف بھی نہیں کہا اللہ کے نبی نے، اف بھی نہیں کہا. 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اور ایک مرتبہ کا تو بڑا پرلطف واقعہ حضرت انس کو سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری اماں نے انگور دیے کہ بیٹا اللہ کے نبی کو لے کے جاؤ. کہ میں لے کے چلا، میں نے کھولا
اور دیکھا ہے کیا کہ انگور ایک کھایا میٹھا لگا، پھر دوسرا کھایا، چلتا رہا کھاتا رہا، چلتا رہا کھاتا رہا۔ اللہ کے نبی کے در دولت تک جب تک پہنچا وہ صاف ہو چکے تھے۔ میں نے بتایا کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے۔ آپ سے والدہ نے پوچھا اللہ کے نبی انگور کیسے لگے تھے؟ کیسے انگور کہ میں نے آپ کے لیے بھیجے تھے؟ آپ سمجھ گئے کہ انس نے کھا لیا ہے۔ آپ بار بار ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے، انس میرے انگور کہاں ہیں، میرے انگور کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار تھا۔ ہم بھی بچوں کو کیا دیں؟ بچے ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں پرورش پاتے، پیار سے اور محبت۔ بچہ محبت کی زبان جانتا ہے، سختی کی زبان نہیں جانتا۔ اس لیے جتنا زیادہ پیار کریں گے، محبت کریں گے، اور موقع بموقع ہم کیا ہے، سختی بھی دکھلا دیں، آنکھ بھی دکھلا دیں، تاکہ کہیں بچے شیر نہ ہو جائیں، ہمارے بے ادب نہ ہو جائیں۔ تو سختی الگ چیز ہے، لیکن محبت بچے زیادہ پہچانتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سنت ہے۔ ہم اس عمل کو کرتے تو ہیں لیکن سنت کی نیت سے نہیں کرتے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، لیکن سنت کی نیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سنت کی نیت سے پیار کریں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو پیار کیا۔ اتنے میں ایک صحابی آگے، اقرا بن حابس، انہوں نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ یعنی انہیں تعجب کہ آپ تو نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے سینے میں بھی دل ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی میرے تو 10 بچے، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال لی تو میں کیا کروں، تیرے دل سے اگر محبت نکل گئی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا۔ آپ دیکھیے سنت پر عمل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ بڑے فرمانے لگے کہ زندگی میں مجھے جتنی بھی سنتیں معلوم ہوئیں میں نے ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، کسی سنت کو نہیں چھوڑا، لیکن ایک سنت پر عمل نہیں ہو سکا۔ پوچھا لوگوں نے کون سی سنت؟ فرمایا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے لیکن میری بیٹی کو کوئی بیٹا نہیں دیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کا کیا تھا، حسن حسین بیٹے تھے فاطمہ کے، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ عشق محبت کی بات ہے، مسئلہ فتویٰ مت لگانا اس پہ۔ فرمایا دیکھو اگر میرے انتقال کے بعد میں اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے، نواسا دے، تو اس کو میری قبر پہ لے جانا، بٹھا دینا تاکہ وہ پیشاب کرے، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ کیسی محبت کرنے والے، کیسے تعلق رکھنے والے۔ تو اس لیے سنتوں پر عمل یہ انسان کو بہت جلدی اللہ سے قریب کر دیتا ہے، بہت جلدی اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی کیا ہو، سنتوں سے سجی ہوئی ہونا چاہیے، سنتوں سے سجی ہوئی ہو۔ اور خاص طور سے جو آج کا ٹاپک ہے کہ بچوں سے محبت، بچوں سے پیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ عمل۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میں رہتے تھے حضرت اسامہ زید کے بیٹے۔ اسامہ شکل کے انتہائی خراب تھے، ظاہری شکل کیا تھی ان کی، کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار حضرت حسن حسین سے کرتے تھے اتنا ہی پیار حضرت اسامہ سے کرتے تھے۔ ایک ران پہ بٹھاتے حضرت حسن کو، دوسری ران پہ بٹھاتے حضرت اسامہ کو، کبھی حسن کا بوسہ لیتے، کبھی حضرت اسامہ کا بوسہ لیتے۔ حضرت اسامہ کی ناک نکلتی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے صاف کرتے۔ نہلانے کا وقت آتا حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے نہلاتے۔ ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی نے حضرت حسن دور بیٹھے ہوئے تو آپ نے ان کو اپنی زبان نکالی، زبان نکال کے دکھائی، اور بچے تھے سرخ سرخ زبان نکلی تو وہ آگے بھاگے دوڑ کے آگے اللہ کے نبی کے پاس آپ نے لیا، تولیہ بھری اور ان کو پیار کیا۔ تو زبان نکالنا بھی اس نیت سے بچے کو کہ اللہ کے نبی نے نکالی تو یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے ہر سنت کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔